ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المتهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم باغ جنت کے بہر ہیں مدح خانے اہل بیت تم کو میدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے در جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کہ شقیقی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے کہ دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت اور اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت اور بے ادب گستاخ فرقے کو بتا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کی ذات اقدس پر خدیتاً تحفتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ کے بعد ماہ محرم الحرام کی وسعت سے ہم سب اس جگہ جمع ہیں اور اہل بیت کرام اور بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں ہماری یہ خوش بختی ہے کہ سرزمین برطانیہ سے جن لوگوں نے وہاں ملت کفر میں رہ کے بہت سارا کام کیا حضرت جناب صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ صوفی اصغر صاحب تشریف فرما ہیں یہ ہم سب کی خوش بختی ہے ان لوگوں کی یہاں آمد اور ہمیں یہ عزت افزائی دینا اللہ ایسے لوگوں کو سدا سلامت رکھے جو دنیا کے مختلف حصوں میں بالخصوص یورپ میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام پہنچا رہے ہیں ہماری بہت ساری خوش قسمتیاں بھی ہیں اور بہت ساری بدنصیبیاں بھی ہیں اہل سنت و جماعت وہ ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اولیاء اکرام اہل بیت ازواج انبیاء سب کو ماننے والے لیکن آج ہمارا شیرازہ بکھرا ہوا ہے سنیوں کے روپ میں بہت سارے شیعہ ہمارے نئے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہم توحید پرست ہیں لیکن وہابی نہیں ہیں ہم اہل بیت سے پیار کرنے والے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں یعنی لوگوں نے کچھ چیزیں اپنا کر اس کو اتنا معروف کیا آج جہاں توحید کا نام لیا جائے وہابی اپنے آپ کو توحید کا علم بردار سمجھتے ہیں بات بات پہ توحید کی بات کرتے ہیں اصل میں یہ خوارج کی نشانی ہے کہ ہر بات پہ توحید کریں کیا صحابہ بھی محبت ہیں
انہوں نے صحابہ پر بھی فتوی شرک لگائے۔ اسی طریقے سے چونکہ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہماری اس کمزوری سے کئی لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ آج کل اہل بیت کا نام لے کے ہمارے سامنے، ہمارے ممبروں پہ، ہماری مسجدوں میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی بےادبی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ اور ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ جو آگے سنتے ہیں ہمارا سبحان اللہ نعرے مارنا شروع، یہ نہیں دیکھتے کیا کہہ رہا ہے۔ ہم صرف اللہ حضرت کا نام لینے والے ہیں یا ان کے عقیدے کا پاسدار بھی ہیں؟ ہمارے کیا اسٹیجوں میں نعت خان اور بعض مولوی صحابہ کرام کے بارے میں ایسی زبان بولتے ہیں اور ہماری عوام خوش ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے عقیدوں کا پتہ ہے، ہم نے اپنی زندگی گزار دی، ہمیں صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی اہل بیت کا نام لیں گے، جو چاہے کہتا رہے، جس صحابی کے بارے میں جیسا چاہے وہ بزبانی کرتا رہے، اور ہم آگے سے سبحان اللہ کہہ کے خود اس گناہ میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک تو کسی بھی محفل میں جائیں تو جس محفل میں مصطفیٰ کریم کے سوا کسی اور کا ذکر ہو وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ بڑے مسائل ہیں۔ مصطفیٰ کریم کا ذکر کم ہو اور کسی اور کا زیادہ ہو تو اس محفل میں سنی نہیں بیٹھ سکتا۔ جس محفل میں صرف صحابہ کا ذکر اور اہل بیت کا ذکر نہ ہو اس محفل میں بھی سنی نہیں بیٹھ سکتا، اور جہاں صرف اہل بیت کا ذکر اور صحابہ کا ذکر نہ ہو وہاں بھی سنی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ یہاں سے سمجھ لیجیے کہ یہ کچھ دال میں کالا ہے۔ جو صحابہ کا ذکر تو کرتا ہے، اہل بیت کا نام نہیں لیتا، وہ ناسبی ہے، وہ خارجی ہے، اور جو اہل بیت کا نام لیتا ہے صحابہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ شیعہ ہے، رافضی ہے۔ اہل سنت کون ہے؟ اہل سنت کا بیڑا ہے پار، الحمدللہ۔ امام اہل سنت نے کہا کہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار۔ کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحابی کن نجوم بعیہم اقتدیتم اہتدیتم، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کا بھی دامن پکڑ لوگے راہ ہدایت پا جاؤ۔ دوسرا فرمایا کہ معصوم اہل بیت کا سفینہ نوح، میری اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال، کہ جو بیٹھ گیا وہ پار اتر گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اب آدمی کو منزل کا پتہ ہو، سواری نہ ملے تو کیا کرے گا؟ نہیں پہنچ پائے گا۔ اور اگر سواری ہے، منزل کے پتہ نہیں ہے جانا کہاں ہے تو تب بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ سواری بھی ہو، منزل کا بھی پتہ ہو۔ منزل صحابہ بتاتے ہیں، سواری اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی محبت میں سفر کرو گے تو انشاءاللہ ابو بکر بھی تمہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے، عمر فاروق بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے، عثمان غنی بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے۔ اصل میں ہم نے شاید محرم کو اور اہل بیت کو صرف لوگوں کو ان کی مظلومیت دکھانے کی خاطر رکھا ہوا ہے۔ چند منٹ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ختم۔ پورا سال ہمیں یاد نہیں کہ یزیدیت کیا ہے، حسینیت کیا ہے۔ یاد رکھیے، حسین صرف ایک آدمی کا نام نہیں ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، یہ ایک مذہب ہے، یہ ایک مسلک ہے۔ جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، ایسے یزید بھی ایک شخصیت کا نام نہیں، وہ بھی پوری ایک سوچ ہے، وہ بھی پورا ایک طریقہ ہے، ایک مسلک ہے۔ ہم زبانی طور پہ حسینی ہوتے ہیں لیکن عملی طور پہ ہمارا ووٹ ہمیشہ یزید کے حق میں جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، کیا ساری عمر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ساری عمر کبھی آپ نے فرار کیا ہو، کبھی آپ نے کسی کے حق میں ڈاکہ ڈالا ہو، کبھی آپ نے کسی بزرگ کی معذرت استغفر اللہ کوئی بے ادبی کی ہو،
کبھی پوری زندگی آپ نے قرآن کریم کی کسی ایک آیت یا ایک حکم کی نافرمانی کی ہو تو حسینیت کیا ہے؟ ایک ایک آیت اگر آدمی پڑھنے لگے نا سورہ الحمد سے لے کے بناس تک تو ایک ایک آیت کی تفسیر خاندان اہل بیت نے عمل کر کے دکھائی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بہترین آمزمائیں علماء کی ذرا صاحب کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ان چیزوں پہ تفسیر کے ساتھ غور کریں۔ ایک ایک قرآن کا لفظ دیکھیے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیے، ہمیں پتہ چلے گا ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کا حکم سامنے ہو اور آدمی کسی اور طرف جا رہا اور کہے میں حسینی ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں 10 ورق کو ماتم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ میں 10 ورق کو دیکھ پکا لیتا ہوں، اس لیے کہ میں یوم عاشورہ کو ان کی فاتحہ دلا دیتا ہوں، یا میں الٹی چارپائی کر کے سو جاتا ہوں، یا میں 10 دن جو ہے وہ سوگ کرتا ہوں۔ یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت یہ ہے کہ پوری زندگی اس راستے پر قدم ڈگمگائے نہ جس راستے سے امام حسین گزرے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے سر دے دیا، لیکن غلط آدمی کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پیر داڑھی منڈے، ہمارے پیر اتنی بڑی مونچھوں والے، ہمارے پیر کتوں کی لڑائی کرنے والے، ہمارے پیر گھوڑے دوڑانے والے، ہمارے پیر بھنگے پینے والے، ہمارے پیر صحابہ کے گستاخ، ہمارے پیر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے گستاخ، اور پھر ہم بڑی فخر سے ان کا تعارف بھی کرائیں اور پھر کہیں ہم حسینی ہیں۔ سردار نہ دار دست در دست یزید، سر دے دیا، غلط آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ ہم جہاں چاہتے ہیں، جہاں دیکھتا وہی کر جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر اللہ ماشاءاللہ پیروں کے روح میں آشیا ہمارے خاندانوں میں، ہمارے مسلک میں، ہماری مساجد میں آئے ہوئے ہیں اور ہمیں پتہ تک نہیں چلتا۔ تو اس لیے لمحہ فکریہ ہے سنیوں کے لیے، اہل سنت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے ممبروں پہ ہمارے نام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ہو اور آدمی کہے میں سنی ہوں، سنی شیعہ کا فرق کیسے لگتا ہے؟ بھئی عوام میں تو یہی ہے نا، شیعہ سنی کا عوام میں فرق ہے اور عوام میں بہت سارے فرق ہے۔ ذات باری تعالیٰ سے لے کے مصطفیٰ کریم تک، مصطفیٰ کریم سے لے کے ہر صحابی اور ہر اہل بیت تک فرق ہے، لیکن عوام تک کیا فرق ہے؟ عوام میں صرف یہ فرق ہے کہ سنی جو ہے وہ اہل بیت اور صحابہ سے محبت کرتا ہے، شیعہ اہل بیت کو گالیاں دیتا ہے۔ فرق اور بھی بہت، لیکن عوام میں یہ ہے۔ تو اس میں بھی عوام کا خون نہ کھولے اور سیدنا امیر معاویہ پہ لعن تان سنتا رہے اور ساتھ سبحان اللہ بھی کہتا رہے، تو پھر سنی کیسے ہوگا؟ اپنے مسلک کو پہچانیے، اپنے عقیدے کو پہچانیے، اور ان لوگوں میں، ان ناخنوں میں بڑا بات کا ہوتا ہے کیا آدمی کس کا حال کیا کہتے ہیں کہ یعنی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، جہاں پہ گلستان کیا ہوگا، ایک ایک بات پہ رونا آتا ہے، لیکن کیا کرے؟ میں ایک جگہ تھا، ہزاروں سنی نعت پڑھتے ہیں، سنی ہر ویلے علی علی کا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا سنی ہر ویلے علی علی کرتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم مسجدوں میں یہ نہیں پڑھتے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے۔ کوئی آدمی ہر ویلے اللہ اللہ نہیں کرتا، علی علی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ظاہر کان ہمارے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، ممبروں پہ ہمارے سامنے یہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اسپیکروں پہ، اور ہم تو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کے نام پہ نعرے بھی لگا رہے ہیں۔ جھوٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک ایک چیز کو نوٹ کیا کیجئے، ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ فکر امام حسین کیا ہے؟ فکر امام حسین ہے سچ بولنا، فکر امام حسین ہے جھوٹ سے بھاگنا،
ساری عمر آپ نے جھوٹ نہیں بولا. جو جھوٹ بولے وہ کون ہوا؟ یزیدی. جو سچ بولے وہ کون ہوا؟ حسینی. جو حقوق العباد ادا کرے وہ کون ہوا؟ حسینی. جو حقوق العباد کو معذاللہ استغفراللہ پاؤں کے تلے رون ڈالے وہ کیا ہوا؟ صرف نعرہ مارنے سے یزیدی نہیں ہوگا، عمل سے پتہ چلے گا کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے. اگر نعرے مارنے سے ہوتا ہے تو سارے کے سارے شیعہ واقعی حسینی تھے. لیکن امام حسین نے کبھی نماز کی قضا نہیں کی، انہوں نے کبھی پڑھی نہیں. امام حسین نے ساری داڑھی بنائی تھی تو شیعہ رکھتے ہیں. تو کیا حسینیت کیا ہے؟ اللہ حسینیت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے. کربلا میں جانے کا مقصد کیا ہے؟ آج کل یہ نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا؟ بھئی فلاں گستاخ ہے، ہمیں کیا؟ فلاں یار مصطفیٰ کریم کی گستاخی کرتا ہے، ہمیں کیا؟ اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں کیا؟ باپ کو گالی دے تو قتل، مصطفیٰ کے بارے میں جو چاہو کرو، ہمیں کیا؟ یہ امام حسین کا کربلا جانا ایک تو سارے صحابہ کی صداقت کو بیان کرتا ہے. ورنہ پہلے کیوں نہیں نکلے؟ سیدنا امیر معاویہ کے دور میں کیوں نہیں نکلے؟ سیدنا حضرت سیدنا عثمان غنی کے دور میں کیوں نہیں نکلے؟ سیدنا عمر فاروق کے دور میں کیوں نہیں نکلے؟ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے یہ بتانا تھا لوگوں، ابو بکر بھی حق پر، سیدنا عمر بھی حق پر، سیدنا عثمان بھی حق پر، حضرت امیر معاویہ بھی حق پر. اس لیے کربلا قائم نہیں ہوا. کربلا کب قائم ہوا؟ جب یزید آیا تو. امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ عقیدہ دے دیا کہ لوگوں وہ میرے بھی امام ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، اور میرے باپ کے بھی امام ہیں. تو کسی کے امام کے بارے میں آدمی برا کہے تو تکلیف تو ہوتی ہے. اسی اپنے عقیدوں کو پہچانو. ایسے لوگوں، پیر بھی ایسے لوگ ہوں جو عقیدے کے پکے ہوں، اور علماء بھی ایسے ہوں جو اپنے عقیدے کے پکے ہوں، جو مسجد بدلنے، شہر بدلنے سے عقیدے نہ بدلیں، جو عمریں بدلنے سے عقیدے نہ بدلیں، جو وقت بدلنے سے عقیدے نہ بدلیں. اور سنی ہمیشہ سنی ہوتا ہے، دنیا کے کسی خطے میں. سنی ہر جگہ نظر آئے گا کہ سنی منافق نہیں ہوتا. سنی کبھی منافق نہیں ہوتا. ہم جہاں بھی جائیں بیت کا نام لیتے ہیں، جہاں بھی جائیں صحابہ کا نام لیتے ہیں، جہاں بھی جائیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں. کوئی بھی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، مرزائی ہو، چکراگی ہو، کوئی بھی ہو، سنی جہاں بھی جائے گا مصطفیٰ کا نام لے. سنی جہاں بھی جائے گا صدیق اکبر کی صداقت کا ذکر کرے گا، فاروق اعظم کی عدالت کا ذکر کرے گا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا ذکر کرے گا، مولا علی کی شجاعت کا ذکر کرے گا، حسنین کریمین کی شہادت کا ذکر کرے گا. اس لیے ہمیں ہمارے علماء نے بتایا ہے سنی کچھ رہتا تو رہے، نہیں رہتا تو نہ رہے، عقیدہ نہ جانے پائے. عقیدہ سب سے پکا. عقیدہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. رب کریم نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے محبوب فرما دیجیے، لا اسالکم، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں. اللہ تمہیں کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا. بکریاں چرانے والوں کو وقت کا فقیہ اعظم بنا دیا. جو اونٹ چلایا کرتے تھے ان کو وقت کا حاکم بنا دیا. بکتے بکاتے غلاموں کو عرش کی اونچائی تک پہنچا دیا. بلال کو کون جانتا تھا؟ سلمان فارسی کو کون جانتا تھا؟ خبیب بن عدی کو کون جانتا تھا؟ یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو کون جانتا تھا؟ یہ بکریاں چرانے والے عبداللہ بن مسعود وقت کے فقیہ اعظم بنے. اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو لوگ اپنے ساتھ طواف نہیں کرنے دیتے تھے. لوگ کہتے تھے تو سے بو آ گیا ہے، جب ہم ادھر ایسا چومیں تو تو نہیں چومے گا، جب ہم طواف کریں تو تو طواف نہیں کرے گا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائے گا. یہ وہ بلال کہ جس کو لوگ اپنے ساتھ طواف نہیں کرنے دیتے تھے، آقا نے کہاں تک پہنچایا.
بلال آج کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، لوگوں کو پتہ چلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے کیا کہاں سے کہاں پہنچایا، لیکن بلال میں تجھ سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔ معلوم مشہور واقعہ ہے، حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو مکے کی ایک وادی میں آئے اور دیکھ کے اتنا روئے، روتے روتے آپ کی جو ہے پیشانی ڈھونڈ کے ہمیں تک جا لگی اور آپ کی داڑھی بھیگ گئی روتے روتے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ہوا، آپ کیوں اتنے پریشان ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ آج اللہ کے بعد آپ کا نام پوری دنیا میں ہے۔ کہا یہی اسی لیے تو رو رہا ہوں، اسی وادی میں اونٹ چلایا کرتا تھا اور کبھی میرا باپ خطاب کہتا کہ اونٹوں کو ایک قطار میں لگاؤ تو 5 اونٹ مجھ سے قطار میں نہیں لگتے تھے، ایک کو آگے کرتا دوسرا پیچھے ہو جاتا، اس کو آگے کرتا دوسرا آگے ہو جاتا، تو میرے باپ کا کوڑا ہوتا، میری کمر ہوتی اور میرا باپ مجھے بار بار کے کہتا تھا عمر تو اتنا پاگل ہے، اتنا کم عقل ہے کہ تو اونٹ بھی چلا نہیں سکتا۔ ارے جس کو اونٹ چلانے نہیں آتے تھے آج مصطفیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ واللہ اسألکم علیہ اجرا، لوگوں میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میں نے تمہیں اتھا کے رنگوں سے اٹھایا، تم جہنم میں گر رہے تھے۔ اس وقت نے فرمایا میری مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے، اس میں پتنگے گرتے ہیں، وہ آدمی ایسا ہے کہ پتنگوں کو بچا رہا ہے، تم جہنم میں گر رہے تھے، میں پکڑ کے کسی کا گریبان میرے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کا بازو میرے ہاتھ میں آتا ہے، میں تمہیں ایک ایک کو جہنم سے نکال رہا ہوں، میں تمہیں جنت میں پہنچا رہا ہوں، لیکن لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مانگتا نہیں۔ ویسے تو سارے انبیاء کے بارے میں یہ آیا، لا اسألکم، سب نے کہا ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر تو اللہ پر ہے، ہم نے کہا میرا اجر تو اللہ پر ہے، میرا اجر تو کیوں، اجر تو وہ دے جس کو کسی کے کام کا پتہ ہو۔ ارے دیکھیں کوئی آدمی بھی کسی سے کام لیتا ہے تو اس کا اجر دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کتنے کا کام ہے۔ ارے انبیاء کو کون اجر دے، کس کو پتہ ہے کہ انبیاء نے کیا سے کیا کیا۔ ہر نبی کو یہ حکم ہوا کہو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اللہ پر ہے، میرا اجر اللہ پر ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ کی باری آئی تو میں نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا، تم کون تھے، تم کو کون جانتا تھا۔ کبھی ایک ایک صحابی کے بارے میں پڑھو نا تم تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کون تھے، ان کے ساتھ کیا ہوتا کیا تھا اور زندگی ان کی زندگی کیسے گزرتی تھی۔ جانوروں سے بھی کئی گزری زندگی غلاموں کی ہوتی تھی، اور اکثریت ہمارے جو اقتدار میں مسلمان ہوئے، ایک دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو حضرت بلال آئے تو سیدنا فاروق اعظم کھڑے ہو گیا، کہا سیدنا بلال، تم بلال ہمارے سردار ہو، یہاں بیٹھو میرے ساتھ یہاں۔ جب بیٹھے نا کہا بلال تم نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا اے امیر المومنین کیا اکیلے صرف بلال نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ہمیں تو بلال کو تو کوئی پوچھنے والا بھی تھا، بلال کو تو کوئی خریدنے والا بھی تھا، اے امیر المومنین ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ آپ نے اپنی قمیض اٹھائی تو سیدنا فاروق اعظم نے دیکھا کہ آپ کی کمر پہ کوئی جلد نہیں تھی، کوئی گوشت نہیں تھا، پسلیاں نظر آ رہی تھی۔ آپ نے جب اپنا امامہ اتارا تو یہاں سر کے اوپر کوئی بال نہیں تھے، کھوپڑی نہیں تھی، دماغ نظر آ رہا تھا۔ کہا امیر المومنین ہمارے ساتھ تو یہ حال ہوتا تھا کہ میں جس کا ملازم تھا وہ لوہے کا کام کرنے والی عورت تھی، جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو جب لوہا گرم ہو جاتا، جب سرخ ہو جاتا تو پکڑتی کسی چیز اور میرے ساتھ پہ رکھ دیتی اور پھر پوچھتی کہ آپ بھی محمد کا نام لوگی، کبھی کوئلے بچھاتی اور مجھے اوپر لٹا دیتی اور پوچھتی بلال کو تو ابو بکر نے خرید لیا، امیر المومنین ہمیں تو کسی نے خریدا بھی نہیں تھا، ہماری حالت تو دیکھیے۔ ایک پوری کہانی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہاں سے چلے کہاں بکتے بکاتے۔ سلمان فارسی نے 350 سال عمر پائی ہے، ساری عمر یہاں سے بکے وہاں گئے، وہاں سے بکے وہاں گئے، وہاں سے بکے، بکتے بکاتے مدینہ میں آئے۔ جب مدینہ میں آئے اب دیکھیے کہاں بکتے بکاتے آئے تھے اور کہاں آخری عمر میں اسی ایران جہاں سے نکلے تھے اسی علاقے کے گورنر بن کے گئے تھے۔ تو یہ کہاں سے کہاں تک پہنچایا، ایک ایک کی کہانی میں اس کا کہ پوری کی پوری ایک کتاب کھلی ہوئی ہے۔ لیکن فرمایا میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، تمہیں کہاں سے کہاں پہنچایا، بتوں کے سامنے گرنے والوں کو ایک اللہ کے سامنے میں نے کھڑا کر دیا، ارے بت خانے کو پوجنے والوں کو اللہ کا گھر کعبہ دے دیا۔ تو
تمہاری عزتیں بڑھا دی، لیکن میں کچھ مانگتا نہیں، الا المودۃ فی القربى، ایک ہی سوال ہے کہ میرے قریبیوں کے ساتھ مودت کیا کیجیے۔ یہاں بھی قرب کا لفظ ہے نا۔ اب قرب کئی لحاظ سے، قرب زبانی ہوتا ہے، قرب جسمانی ہوتا ہے، قرب جسمی ہوتا ہے، قرب جو ہے دینی ہوتا ہے، قرب مذہبی ہوتا ہے، جسمانی قرب، روحانی قرب، یعنی زمانی قرب۔ ایک قرب یہ ہے کہ ایک شہر میں دو آدمی رہتے ہیں، قریب ہیں۔ ایک شہر ایک قرب یہ ہے کہ زمانے میں لوگ رہتے ہیں، یہ بھی ایک قرب ہے۔ ایک ہے کہ گھر میں لوگ رہتے ہیں، یہ بھی ایک قرب ہے۔ ایک ہے باپ بیٹا ہے، ماں بیٹا، یہ بھی ایک قرب ہے۔ ایک ہے کہ ایک دین کے ہیں، یہ بھی ایک قرب ہے۔ ایک مسلک کے ہیں، یہ بھی ایک قرب ہے۔ قرب کی کئی قسمیں ہیں، اور رب کریم نے یہاں کوئی ایک قسم بیان نہیں کی، صرف ایک شرط رکھی، لوگوں میرے مصطفیٰ کے قریب، کوئی زمانے کے لحاظ سے ہو، کوئی مکان کے لحاظ سے ہو، کوئی عقیدے کے لحاظ سے ہو، کوئی شہر کے لحاظ سے ہو، کوئی مسلک کے لحاظ سے ہو، کوئی جسم کے لحاظ سے ہو، کوئی خون کے لحاظ سے ہو، جو بھی میرے مصطفیٰ کے قریب ہوتا جائے تو اس کے غلام بنتے ہیں۔ قرب صرف مصطفیٰ کا ہے۔ وہ درخت ہو تب بھی پیار کرو، وہ جانور ہو تب بھی پیار کرو، وہ شہر ہو تب بھی پیار کرو، وہ گلیاں ہو تب بھی پیار کرو، وہ غاریں ہو تب بھی پیار کرو، وہ پہاڑ ہو تب بھی پیار کرو، وہ ابو بکر ہو تب بھی پیار کرو، عمر ہو تب بھی پیار کرو، وہ عثمان ہو تب بھی پیار کرو، وہ مولا علی ہو تب بھی پیار کرو، وہ صحابی ہیں تب بھی مصطفیٰ کے ہیں، اہل بیت ہیں تب بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ آج کل لوگوں نے بنا کے لیا مصطفیٰ کو بھی یوں مانتے ہیں جیسے امام حسین کے نانا نہ ہوتے تو مانتے ہی نہ۔ آج کل یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جی ہم تو اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کے نانا ہے، امام حسین کے نانا ہے۔ ارے ان کی اپنی ساری شانیں امام حسین کے بے شمار ہیں، لیکن اصل شان کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے نواسے ہیں، میرے مصطفیٰ کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ مصطفیٰ نے ان کو اپنی خوشبو کہا، پھول کہا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جان کہا، اپنی محبت کہا، ان کی محبت کو اپنی محبت کہا۔ اس لیے ہم تو کسی کو بھی مانیں، اس لیے مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے قریب ہے۔ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جسم کے لحاظ سے، گھر کے لحاظ سے، ازواج ذات مطہرات قریب، جتنی بیوی قریب ہوتی ہے جسم کے لحاظ سے کوئی بھی نہیں قریب ہوتا۔ اب کئی لوگ تو صرف اس سے اہل بیت سے مراد ہی ہے، یعنی مصطفیٰ کریم کی اولاد کو لیتے ہیں۔ ارے بھائی رب نے یہ نہیں کہا، رب یہ بھی تو کہہ سکتا تھا صرف اولاد، صرف قربہ کیوں کہا؟ اصل میں رب کو مصطفیٰ کی ذات چاہیے۔ اب وہاں کے پتھر تب بھی پیار کرنا ہے، وہاں کے جانور ہو تب بھی پیار کرنا ہے، وہاں کے انسان ہو تب بھی پیار کرنا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کے تو کتنا قریب ہے، جتنا جتنا قریب ہے اتنا اتنا ہمارے سر کا تاج۔ اسی لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، ان کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ امام کون ہونا چاہیے؟ جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ ہمارا امام کون ہونا چاہیے؟ جو مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اب ابو بکر صدیق غلام ہے، ہمارے امام ہیں۔ عمر فاروق غلام ہے، ہمارے امام ہیں۔ عثمان غنی غلام ہے، ہمارے امام ہیں۔ اور بلال غلام ہے تو عمر فاروق بھی سیدنا کہا کرتا تھا۔ عمر فاروق بھی حضرت بلال کو میرے آقا کہا کرتا تھا، کہتے تھے میرے بلال آقا کو میرے آقا، میرے آقا بلال کو میرے آقا ابو بکر نے آزاد کیا ہے۔ دونوں کو آقا، یہ ہے طریقہ۔ اب لوگوں نے تقسیم کر دیا کہ قرب میں صرف اہل بیت، ایک نئی اصطلاح لوگوں نے نکالی ہے کہ در والے اور گھر والے۔ یہ ایک گھر والے ہیں، ایک در والے ہیں، تو پھر یہ تو اصطلاح ویسے تو ہمارے حق میں جاتی ہے۔ گھر میں کون ہے اور مصطفیٰ کس کے گھر میں ہے؟ سیدہ عائشہ کے گھر میں۔ تو گھر والے تو ازواج مطہرات ہوئی، حضرت فاطمہ تو حضرت علی کے گھر والی ہیں، ان کے گھر الگ، مصطفیٰ کا گھر الگ۔ وہ سمجھتے ہیں یہ گھر والے ہیں اور صحابہ در والے ہیں، یہ بار بار کے لوگ ہیں۔ یہ اصطلاح ایسی تو ہونی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو بھی تو الحمدللہ یہ اہل سنت کے حق میں جاتی ہے۔ گھر والے اہل بیت، گھر والے کون؟ ازواج مطہرات۔ یہ میرے کریم آقا کا کرم۔ ایک چیز میں کئی بار بیان کرتا ہوں، ہمیں کئی لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، درود ابراہیمی پڑھا کرو۔
اب رب نے جو حکم دیا تھا تو کیا حکم دیا تھا؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے کس پہ درود پڑھتے ہیں؟ اور ہمیں کیا حکم ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں آل کا ذکر ہے نہیں، قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں نہیں، لیکن جب مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ السلام عرفنا وکیف نصلی علیہ، یا رسول اللہ ہمیں سلام کا تو پتہ ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، یہ تو ہمیں پتہ ہے درود کیسے پڑھیں۔ تو مصطفیٰ نے کیا کہا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی، یہ آل کو داخل رب نے تو نہیں کیا تھا، آل کو داخل کس نے کیا؟ مصطفیٰ نے۔ تو مصطفیٰ کا اختیار ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک درود ابراہیمی پڑھا جاتا رہے گا مصطفیٰ کا اختیار ثابت ہوتا رہے گا کہ رب نے صرف کہا تھا نبی پہ پڑھو، مصطفیٰ نے کہا نہیں مجھ پہ بھی پڑھو، میری آل پہ بھی پڑھو۔ پھر کمال کرم کیا کہ لوگوں آل چلے گی نیچے سے، میرے والدین کدھر جائیں گے؟ میرے دادی دادا کدھر جائیں گے؟ فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ بھی عجیب صاحب ہے، ہمیں کہتے ہیں درود ابراہیمی پڑھو، پڑھتے ہیں پھر کہتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ امام حسین باغی ہے۔ ارے نماز میں درود پڑھ رہا ہے، نماز میں درود پڑھ رہا ہے، اور ویسے ان کو باغی کہہ رہا ہے، باغی کا جھنڈا مسلم شریف میں مصطفیٰ کریم نے کہا میرے جھنڈے کے علاوہ ہوگا، میرا جھنڈا الگ ہوگا، باغی کا جھنڈا الگ ہوگا، میرے جھنڈے والے جنت میں جائیں گے، باغی کے جھنڈے والے جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ۔ تو کیا ثابت ہوا؟ ارے کہتے ہو ساتھ درود، اگر آج میں امام حسین شامل نہیں تو پھر اور کون ہوگا؟ آل محمد، اوپر ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل میں حضرت عبد المطلب بھی آتے ہیں، سیدنا عبداللہ بھی آتے ہیں، پورے ابا و جد بھی آتے ہیں۔ ارے نماز میں آل ابراہیم پہ درود پڑھ کر نماز کے بعد کہتا مصطفیٰ کے والدین جہنم میں جائیں گے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار۔ اب ادھر آیت کریمہ نازل ہوئی، ادھر آیت کریمہ یہ نازل ہوئی تو آل کو شامل کر دیا، ادھر آیت کریمہ نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا تو یہ ارادہ ہے کہ اے مصطفیٰ کے گھر والوں تمہیں پاک کر دے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ذکر کس کا ہو رہا تھا؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، یہ ذکر کس کا ہے؟ ازواج مطہرات کا۔ آگے یہ ذکر بھی ازواج مطہرات کا۔ تو مصطفیٰ نے کیا کیا؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو چادر میں، چادر میں کہا فاطمہ تم بھی آ جاؤ، علی تم بھی آ جاؤ، حسن تم بھی آ جاؤ، حسین تم بھی آ جاؤ۔ جب ان کو چادر میں لے کے کہا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اب یہاں ذکر تھا رواج کا، مصطفیٰ نے اپنا اختیار استعمال کر کے ان کو بھی شامل کر دیا۔ حضرت ام سلمہ پاس نیت کی، یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں، فرانتی الخیر، تو پہلے ہی خیر پہ ہے، تیرے بارے میں تو اعتراض ہوگا ہی نہیں، لوگ کہیں گے یہ علی کے گھر والے ہیں اس لیے ان کو میں اپنا گھر والا قرار دے رہا ہوں۔ تو یہاں اس آیت میں بھی مصطفیٰ نے اپنا اختیار استعمال کیا، وہاں ان کو شامل کر دیا، آل کو، چونکہ لوگوں نے آل پہ اعتراض کرنا تھا اس لیے ان کو شامل کیا، یہاں درود میں شامل کر دیا کہ مصطفیٰ کے والدین پہ اعتراض ہونا تھا۔ مصطفیٰ کریم نے دونوں آیتوں میں اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنی اولاد کو شامل کر کے قیامت تک کے لیے بتا دیا۔ جیسے کئی محدثین، کئی بزرگ ہیں جنہوں نے امام حسین کریمین یا حضرت سیدہ فاطمہ کو اس آیت میں شامل نہیں کیا، جن میں امام ترمذی جیسے، حکیم ترمذی جیسے لوگ ہیں، انہوں نے لکھا کہ یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے، اس آیت سے مراد صرف اور صرف ازواج ہیں۔ تو کئی ایسے ہیں جو ان کو نکالتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو ازواج کو نکالتے ہیں۔ مصطفیٰ نے سیدہ ام سلمہ کے گھر میں بیٹھ کے لوگوں یہ میرا گھر ہے اور ان کو میں اپنے گھر والوں میں شامل کر رہا ہوں، اپنا اختیار استعمال کر کے بتا دیا۔ جب تک درود پڑھا جاتا رہے گا، جب تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور جب تک یہ چادر والی حدیث جو ہے پڑھی جاتی رہے گی، تب تک جو ہے یہ ثابت ہوتا رہے گا کہ اللہ جل مجد کریم نے میرے محبوب کو مختار کل بنا کے بھیجا۔ آج اہل بیت کے محبین صرف ایک مہینے کے لیے جاگتے ہیں اور سنیوں کے، ہمارے سنی بہت سارے سننے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ صحابہ پہ ناز
تو اس لیے ان چیزوں کا خاص خیال رکھا کیجیے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا میں گئے تو آج کئی لوگ رہتے ہیں یہ بغاوت تھی، وقت کے حاکم کے قانون کی خلاف ورزی تھی۔ یہ جو خارجی لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ وقت کے حاکم کے قانون کی خلاف ورزی سے یہ بغاوت تھی، انہوں نے خروج کیا ہے وقت کے حاکم کے خلاف۔ پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھا جائے کہ حاکم ہے کون۔ آج بھی یہ مسئلہ بڑا چل رہا ہے نا کہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے۔ ممتاز قاری نے قانون کی خلاف ورزی کیا۔ قانون کیا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ یہ ڈاکوؤں نے، چوروں نے، کرپٹ لوگوں نے، جن کا ساری دنیا کہہ رہی ہے کروڑوں کھا گئے، اربوں کھا گئے، اتنے قتل کر دیے، اتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، اور ان کو یہی پتہ نہیں جب قانون پاس ہوتا ہے تو اس میں لکھا کیا ہوتا ہے۔ امام حسین نے نکل کے بتا دیا لوگوں قانون وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ میں کسی یزید کے قانون کو نہیں مانتا۔ آج نام نہاد پڑھے لکھے لوگ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عزت رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ جو وقت کا حاکم اور فاسق و فاجر ایم پی اے ایم این اے جو قانون بنائے اسی پہ اپنی جان دینی ہے، چاہے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہتا ہے۔ امام حسین نے بتا دیا لوگوں میں اپنے سر تو کیا پورے خاندان کا سر کٹا دوں گا، لیکن قانون وہ مانوں گا جو آمنہ کے لال نے بنایا۔ قانون آج ہو رہی ہے۔ ارے تمہیں عظمت رسول عزت رسول کا پاس نہیں ہے۔ آج بھی اللہ نہ کرے، آج بھی اگر کہیں کربلا قائم ہو تو جیسے اس وقت لوگ چاندی نکلے تھے آج بھی چاندی نکلے گے۔ امام حسین کو ذات خود تو نہیں، لیکن ان کا مشن تو ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہ امام حسین کا مشن ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اگر میں بھی ہوتا میں امام حسین کے ساتھ جان دیتا۔ ارے آج تو کتنی جان دے رہا ہے؟ آج تو جو عزت رسول کی خاطر جان دیتا تو اس کے خلاف جاتا ہے۔ اس وقت بھی ایسا ہی تھا، آج بھی ویسا ہی ہے۔ آج بھی صرف امام حسین کا نام لیا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزت رسول کی خاطر، عظمت رسول کی خاطر، قوانین رسول کی خاطر اپنا پورے کا پورا خاندان کربلا میں شہید کرا دیا، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں میں دین اسلام اور مصطفیٰ کی ذات میں کسی مسلط کا شکار نہیں ہوتا۔ آج بھی بار بار ہمیں اپنی زندگی میں کئی بار یہ واقع ملتے ہیں۔ ایک طرف اصول امام حسین ہوتا ہے اور دوسرا اصول یزید ہوتا ہے، لیکن ہمارے زیادہ تر خیال اسی طرف جاتا ہے۔ پھر ہم اس کے لیے اپنے خود ساختہ دلائل بھی ڈھونڈتے ہیں، خود ساختہ دلائل دیتے بھی ہیں۔ یہی دلائل امام حسین کو بھی دینے والوں نے دیے کہ اپنی جان بچاؤ، لیکن فرمایا اگر میں اپنی جان آج بچا لوں تو قیامت تک کوئی دلیل دینے والا نہیں۔ آج کم از کم دلیل تو دی جاتی ہے، عمل کریں نہ کریں، دلیل تو دی جاتی ہے کہ امام حسین نے کربلا میں جا کے حق کا بول بالا کر دیا۔ یہی آج اگر ہمارے سامنے قانون اور ہمارے سامنے یہی آج اصول ہو تو قیامت تک کے لیے آج بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ سرخرو ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ جیت جائے، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جان دے کے بھی جیتا جاتا ہے۔ امام حسین نے فتح و شکست کے سارے قانون ہی بدل دیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ قتل ہو گیا، شہید کر دیا گیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لہذا وہ شکست کھا گیا اور جس نے قتل کیا وہ فتح یاب ہو گیا۔ امام حسین نے کہا نہیں نہیں، یہی فتح یابی نہیں ہوتی کہ دشمن کو قتل کر دیا جائے، کبھی یہ بھی فتح یابی ہوتی ہے کہ جان دے کے اپنے اصول کو بچایا جائے۔ آج تک تو یہی ہے نا کہ جو آدمی قتل ہو جائے، جو آدمی ختم ہو جائے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے، جو قتل کر دے وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن امام حسین نے کہا نہیں، یہ اصول ہمہ وقت نہیں ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنا گھر بار سب کچھ دے کے آدمی سب کچھ ختم کر کے پھر بھی اگر
اپنے اصول پہ سمجھوتا نہ کرے تو اصل فتح ہے۔ ویسے بظاہر تو دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑا، کیا یہ شکست ہے؟ یہ شکست نہیں ہے، یہی چونکہ اصول کی خاطر مکہ چھوڑا تھا لہذا وہی فاتح مکہ بنے۔ جو اصول چھوڑتا ہے وہ شکست کھا جاتا ہے۔ امام حسین نے اپنے اصولوں پہ اپنی ساری زندگی گزار دی۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف ظاہر سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، ہر لحاظ سے جو اصول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے اللہ جل مجدہ الکریم ان کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محرم ہمیں ہر سال آ کے لمحہ فکریہ دیتا ہے کہ لوگوں تمہاری راہیں بدل چکی ہیں، آج پوری دنیا میں مسلمان زندگی کھا رہا ہے۔ آج ہم کافروں کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، یہ دیکھا آج کتنے لوگ بیچارے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں، یورپ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ مسلمان کیوں اپنے ملکوں سے نکلے؟ کس نے نکالا؟ کافروں نے نکالا؟ یہ ہے زندگی۔ امام حسین کو کس نے نکالا تھا؟ ابو جہل نے نکالا تھا، ابو لہب نے نکالا تھا، نام نہاد مسلمانوں نے نکالا۔ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے نام نہاد مسلمان۔ یہ داعش کون ہے؟ یہ داعش کون ہے؟ یہ طالبان کون ہے؟ یہ بظاہر مسلمان ہے لیکن آج بھی پتہ چل رہا لوگوں یزید کس طرف کھڑا ہے اور حسینی کس طرف کھڑے ہوئے۔ آج بھی ان لوگوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑ رہے ہیں، آج بھی ان کی مساجد چھوڑنی پڑ رہی ہے، آج بھی ان کی مساجد پہ قبضے ہو رہے ہیں جیسے اس وقت ان کو کہاں سے نکال کے کہاں تک بھیجا گیا، مدینے سے مکے۔ آج تو یعنی صرف اگر آدمی یہی سوچ جائے نا ہم کتنے دن کے لیے مدینے جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا واپس جانا ہے 15 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، پتہ ہے ویزا لے کے جاتے ہیں، ٹکٹ کرا کے جاتے ہیں، لیکن جب مدینہ چھوڑتا ہے تو کیا اثر ہوتا ہے؟ گھر سے جاری کر کے جاتے ہیں، ٹکٹ لے کے جاتے ہیں، 4 دن کے بعد نکلنا ہے۔ لیکن جب مومن مدینے کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، ٹکٹ لے کے آیا ہوتا ہے، تب بھی جب چھوڑ رہا ہوتا ہے تو مسلمان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ ارے جو گیا ہی 8 دن کے لیے تھا اس کی جب مدینہ چھوڑے تو یہ حالت ہوتی ہے جو پہلے مدینے میں ہوا تھا۔ جب اس حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا کیا شان ہوگا؟ مدینہ چھوڑنا ایسے ہی نہیں ہے۔ مدینہ چھوڑنا کسی مسلمان مومن سے آدمی پوچھے کہ جب آدمی مدینہ چھوڑتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے؟ چھوڑ آیا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا میرا یہاں دشوار نظر آئے۔ ارے دل و جان تو وہاں رہتے ہیں لیکن مومن کیسے واپس آتا ہے یہ مومن سے پوچھا جائے۔ کسی نے کہا آقا میری اکھیاں مدینے میں کبھی یہ ناطے سنو امام حسین کا نکلنا دیکھا۔ امام حسین نے وہ مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ وہ مدینے کا گنبد و قبر کیسے چھوڑی ہوگی؟ امام حسن کی قبر امام حسین نے کیسے چھوڑی ہوگی؟ سیدہ فاطمہ کا روزہ اور قبر کیسے چھوڑا ہوگا؟ یہی اتنا بڑا امتحان ہے۔ میں کہتا ہوں جان دینی آسان ہے لیکن ان لوگوں کے لیے مدینہ چھوڑنا مشکل ہے۔ ہمیں کیا ہم تو گلی ہی دیکھتے، ہمیں کیا ہم تو بازار ہی دیکھتے، ہمیں کیا ہم تو صرف ہوٹل ہی دیکھتے، ہم تو صرف پہاڑ ہی دیکھتے ہیں۔ ارے جو وہاں بیٹھ کے روز مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے ان کا چھوڑنا کیسا ہے؟ ہماری طرح تھوڑی وہ ایسے نکلتے تھے، ہماری طرح تھوڑی مصطفیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ اس لیے یہی بڑا امتحان ہے کہ مدینے کو چھوڑا کس نے چھڑایا تھا؟ آج بھی دیکھیے مسلمان کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مسلمان مسجدوں میں جاتا کیوں ڈر رہا ہے؟ مسلمان محفل سے جاتا کیوں ڈر رہا ہے؟ کہ یورپ حملہ کرے گا، کافر حملہ کرے گا؟ نہیں، اس دن بھی یہ کافروں سے زیادہ خطرناک تھے، آج بھی یہ کافروں سے زیادہ خطرناک ہے۔ بچوں ان سے رشتے ناطے کرتے ہوئے، ان سے دوستیاں کرتے ہوئے، ان کے ساتھ محفلیں کرتے ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھ
کرتے ہوئے کبھی بعد عقیدہ پاس بیٹھے تو اٹھ جایا کرو، کیونکہ لعنت برستی ہے کہیں تم پر بھی نہ برسے۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں وہ محبتیں عطا فرمائے جو امام حسین کو عطا فرمائے، ہمیں وہ جذبے عطا فرمائے جو امام حسین کو عطا فرمائے، ہمیں وہ اصول اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی دعا پہ میں اجازت چاہوں گا، اللہ کرے ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں، ہم جو کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ۔